ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا موسٹ ڈسٹرکٹیو فیز کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، ایک ایک کر کے اس کو شیئر کرتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایران میں رجیم چینج کرنے آئے تھے جس میں وہ فیل ہو چکے ہیں. تو رجیم چینج تو ہو کر رہے گی، یہاں نہیں ہوگی تو پھر وہاں ہوگی، کیونکہ ایک طرف تو یہ ہونی ہے، جس طرح سے تیر کمان سے نکل چکا ہے تو یا ادھر کچھ ہوگا یا ادھر کچھ ہوگا. تو ایران میں رجیم چینج نہیں ہوا اور ساری صورتحال جب وہ بیک فائر کر گئی ہے اور رجیم چینج حملہ کرنے والوں اور حملہ کرنے والوں کے جو سپورٹرز ہیں وہاں ہونے کے جو چانسز ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں. اور اس میں جو سب سے پہلی بڑی خبر ہے وہ برطانیہ سے ہے. برطانیہ میں رجیم چینج ہو سکتا ہے، برطانیہ میں رجیم چینج ہو سکتا ہے. ایک بڑا ریوولٹ برطانیہ کے پرائم منسٹر کے خلاف ہو گیا ہے. ان کی اپنی پارٹی بہت بڑے نمبرز کے اندر جو ایم پیز ہیں وہ سامنے آگئے ہیں جنہوں نے استعفے کا مطالبہ جو وہ کر دیا ہے. ابھی برطانیہ کے پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن کابینہ کے افراد مستعفی ہو رہے ہیں، ایم پیز کے نمبر جب وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک بہت شدید پریشر اندر سے جب وہ آ رہا ہے. تو پہلی کیجویلٹی اس رجیم کی ہو گئی ہے. اینڈ یو نو کہ اگر امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ٹرمپ ہار جاتا ہے تو پھر رجیم چینج امریکہ میں ہو سکتی ہے، اور نیتن یاہو کا اسی سال الیکشن ہے، رجیم چینج وہ اسرائیل میں ہو سکتی ہے، اور رجیم چینج وہ فرانس میں ہو سکتی ہے. جن جن ملکوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور الیکشن کے بغیر بھی آپ دیکھیں برطانیہ میں کوئی الیکشن تو نہیں ہوا ہے، ابھی الیکشن ہوا ہے اور برطانیہ کے پرائم منسٹر بڑی پاپولیرٹی کے ساتھ جب وہ سامنے آئے ہیں، لیکن اب وہاں پر یہ صورتحال. تو مڈل ایسٹ میں جو وائلنس ہو رہا ہے اس پر خاموشی اختیار کرنا، اس سے جو کرائسس پیدا ہو رہا ہے، ویسٹرن اکانومیز ڈیمیج ہو رہی ہیں، اور اکانومی سے سبھی ڈیمیج ہو رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا. ان کی سیاست ڈیمیج ہو رہی ہے، ان کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے، یہ سارے مسائل ہیں. تو اس کے سارے تانے بانے مڈل ایسٹ کی وائلنس ہی سے ملتے ہیں جو اسرائیل کریٹ کر رہا ہے. تو ویسٹ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو لگام ڈالے، جو کہ وہ فی الحال ڈالنے کی اس پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے آج ایک اور بام شیل رپورٹ دی ہے کہ یو ای نے ایران پر اٹیک کیا ہے. یو ای نے ایران پر اٹیک کیا ہے، پہلا او آئی سی ملک جس نے ایران پر براہ راست بمباری کی ہے. جا کر 48 گھنٹے پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ دی تھی کہ عراق کی بیس کو اسرائیل نے خفیہ طور پر استعمال کیا اور اس میں فالس فلیگ آپریشنز بھی کیے، ایران پر حملے بھی کیے. تو اب وال اسٹریٹ جرنل یہ خبر دے رہا ہے کہ یو ای نے براہ راست ایران پر حملہ کیا ہے. تو وہ جو کشیدگی ہم دیکھ رہے تھے، ایران نے سب سے بڑے حملے جب وہ یو ای کے اوپر کیے ہیں، تو اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ یو ای نے ایران کے آئی لینڈز کے اوپر، مین لینڈ کے اوپر، وہاں پر جا کر بمباری کی ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ سب سے خطرناک ترین پہلو ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا مقصد جو ہے وہ او آئی سی ملکوں کو آپس میں لڑوانا ہے، عرب اور ایران کو آپس میں لڑوانا ہے، اور اس سازش کو سعودی عربیہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا. لیکن کیا اسرائیل کی یہ منصوبہ کیا ختم ہو گیا ہے؟ اور یو ای کی صورت میں ان کے پاس ایک بہت ایسا موقع آ گیا ہے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. یعنی باقی سب نے یہ سمجھا کہ یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے، سب نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ بنیادی منصوبہ جو ہے وہ عرب اور ایران کو لڑوانا ہے، جس کے نتیجے میں سبھی کمزور پڑ جائیں گے اور اسرائیل سب کے اوپر حاوی ہو جائے گا. تو باقیوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ گلف کنٹری جو ہے وہ نیتن یاہو کی جنگ کا براہ راست حصہ بن چکا ہے. اور ایران نے پریویسلی یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ ایویڈنس آئے کہ براہ راست یو ای نے ہمارے پر اٹیک کیا ہے تو پھر ہمارا رسپانس کسی اور نوعیت کا ہوگا. تو یہ اب کیا صورتحال ہے، بڑی ہی خوفناک معاملہ ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ رشیا نے یو ای کو کال کر کے کہا کہ یو شوڈ سپورٹ دا ڈائیلاگ پروسیس، اور رشیا نے وارننگ جاری کی کہ اینی سٹیپ جو جنگ کی طرف لے کر جائے گا رشیا اس کی مخالفت کرے گا. یہ رشیا نے وارننگ جاری کی یو ای کو. سو اب میرا یہ خیال ہے کہ دس گلف کنٹری یہ بہت آگے جا چکا ہے، شاید اب اس کی واپسی نہ ہو سکے. اب یہ بالکل تیر کمان سے نکل گیا ہے، یہ اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا. بس یہ اسرائیل کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا ہے. جو بھی مڈل ایسٹ کا مستقبل ہوگا، جو اسرائیل کا مستقبل ہوگا، وہی اس گلف کنٹری کا مستقبل ہوگا. خاص طور پہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے، اگر اس تک آپ اس کو محدود رکھیں تو انہوں نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا، واپسی نہیں ہے. یوں ہی بہت آگے اب چلا گیا، ایران پر براہ راست حملہ کر دیا، اب مطلب کیا پیچھے رہ گیا. تو یہاں سے بات آگے نکل گئی، اور اسرائیل یو ای کے تھرو لڑوانے کی کوشش کرے گا، آپسی جنگ کروانے کی کوشش کرے گا. اور اسرائیلی یورپینز کے نہیں ہیں، وہ امریکنز کے نہیں ہیں، تو یو ای کے لوگوں کے کیا بنیں گے.
یہ بہرحال آج سے آنے والے سالوں میں ان کو اندازہ ہوگا. بہت ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ ریگریٹیبل ہے. اس کا کوئی فائدہ نہ یو ای کو ہوگا، نہ ریجن کو ہوگا، نہ دنیا کو ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو وزٹ چائنا کا ہونے جا رہا ہے یہ بڑا ہی اہم وزٹ ہے، بڑا غیر معمولی وزٹ ہے. پچھلا جو دورہ ہوا ہے چائنا کا وہ بھی ٹرمپ نے کیا ہے. ٹرمپ کے بعد کوئی امریکی صدر نہیں گیا. پچھلا دورہ بھی ٹرمپ ہی نے کیا ہے اور اب بھی ٹرمپ جب وہ چائنا جا رہا ہے. لیکن وہ دنیا کوئی اور تھی 2017 میں، آج کی دنیا کوئی اور ہے، بالکل بدل چکی ہے. اچھا، جو مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے یہ دورہ براہ راست اس کے پر اثر انداز ہوگا. جو آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اس دورے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس میں یہ بھی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے، یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور چائنا کوشش بھی کرے گا. بٹ یہ ہے کہ اس کے بعد معاملات بالکل خراب بھی ہو سکتے ہیں. اوورال تو معاملات خرابی ہی کی طرف جائیں گے، بٹ یہ ہے کہ ایک عارضی ٹھہراؤ آ جائے مڈل ایسٹ کے معاملے میں، اس کی اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو جو بھی ٹرمپ انتظامیہ اگلا ڈیسیژن لے گی وہ اس دورے کے ساتھ لازمی جڑا ہوا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کا جو کنٹرول ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ صرف یہ جو آئیلینڈز کے ارد گرد راستہ ہے، اب یہ نہیں، جو کوسٹل لائن ہے وہ بھی اب آپریشنل زون کے اندر آ گئی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب امریکی فورسز یعنی وہ دور کھڑی ہیں تو بھی وہ اس آپریشنل زون کے اندر ہیں، اور اگر یو ای بائی پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھی وہ انڈر ایرانی کنٹرول ہے. تو انہوں نے ساحلوں کے ساتھ دیکھیں، ایک طرف عمان ہے، سامنے ایران ہے، تو اس کے درمیان اسٹریٹ آف ہرمز ہے نا، وہ جو ایک گزرگاہ ہے نہیں، اب وہ کوسٹل لائن تک اس کو ایکسپینڈ کر گئے ہیں. کوسٹل لائن بہت دور تک، وہ کہہ رہے ہیں یہ سارا آپریشنل زون ہے. یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے. اور حزب اللہ نے جو اس وقت اسرائیل کا حشر کر رکھا ہے، باقیوں کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اور ترکی اور مصر دیکھ رہے ہیں، ترکی اور مصر بڑے غور سے اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ترکی. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ لڑ رہی ہے اسرائیل سے، حماس لڑ رہی ہے اسرائیل سے، یہ اتنی بڑی بڑی آرمی جب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پریکٹیکل سٹیپ یہ لے نہیں سکے. تو بہرحال اس جنگ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اب حزب اللہ نے کیا ہیوملیٹ کیا اسرائیل کو. اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ فشنگ جو نیٹ ہوتا ہے، فشنگ وہ جو نیٹ ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے حزب اللہ کے ڈرون سے بچنے کے لیے. یہ ہے اسرائیل کی جدید ترین ٹیکنالوجی. ایک گلف کنٹری جو اس وقت اسرائیل کی ٹیکنالوجی پر بہت انحصار کر رہا ہے، اس کو بہت جلدی یہ ٹیکنالوجی لینی چاہیے اسرائیل سے. ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کا ایئر ڈیفنس بہت مضبوط ہو جائے. اور باقی دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے، اسرائیل ایک بہت نئی ٹیکنالوجی لے کر آ گیا ہے دنیا کے جدید ترین ایئر ڈیفنس، دنیا کے جدید ترین ڈرونز کے خلاف. اور بھی گلف کنٹری ہیں، ان کو بھی یہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی پر غور کرنا چاہیے. یوکرین کو بھی یہ ٹیکنالوجی لے لینی چاہیے. بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. فشنگ نیٹ استعمال کرے گا اب اسرائیل حزب اللہ کے ڈرونز کے خلاف. یہ مچھلیاں پکڑنے والا نیٹ نہیں ہوتا، جال. اب وہ اپنی گاڑیوں کو اور ٹینکوں کو اس نیٹ سے جب بچائیں گے، اندازہ کریں. اور اگلی بات یہ ہے کہ لبنان میں جنگ ایکسپینڈ ہونے جا رہی ہے بھرپور. آپ دیکھیں کہ وہاں پر لڑائی جاری ہے، اسرائیل اگریشن کر رہا ہے، لیکن اب یہ مزید ایکسپینڈ ہونے والا ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ لتانی ریور کو بھی کراس کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اس سے بھی آگے جو ہے وہ اپنی فوج داخل کرنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے، تیاری کر چکا ہے، اور یہ جنگ وہاں پر ایکسپینڈ جب وہ ہونے جا رہی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو کہ نتنیاہو کے اس وقت کنٹرول میں ہے، اس کے ارادے بالکل واضح لگ رہے ہیں. نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو ان کی نیشنل سیکورٹی ٹیم ہے اس کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ایران پر حملے کو ڈسکس کیا گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ امریکی ٹیکس پیئر پر مزید برڈن اگر پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. دیکھیں سب سے بڑا پریشر تو یہی ہے نا کہ انفلیشن بڑھ رہی ہے جس سے پریشر آئے گا. تو یہ ایک چیز تھی جو ٹرمپ کو روک سکتی تھی. ایسا لگتا ہے کہ نتنیاہو کے کنٹرول میں ٹرمپ انتظامیہ یہ پریشر بھی لینے کے لیے تیار ہو گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کل جو خبریں چلتی رہیں کہ ٹرمپ نے نتنیاہو کو کال کی، اس کے بعد کہا کہ مجھے یہ پرپوزل منظور نہیں ہے، نتنیاہو کو کال کرنے کے بعد. اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی پرواہ نہ ٹرمپ انتظامیہ کو ہے نہ نتنیاہو کو ہے، کہ دنیا کیا انرجی کرائسس فیس کر رہی ہے. یورپ کا کیا ہوگا، جو پہلے رشیا سے انرجی لیتا تھا وہ بھی گئی، جو گلف سے آ رہی تھی وہ بھی گئی. تو وہ اس کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک اور جنگ اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اور آج ٹرمپ انتظامیہ نے 50 ملین بیرل سے زیادہ آئل جو ہے وہ اسٹریٹجک ریزرو سے نکالا ہے، یعنی جو آپ جنگی حالات میں نکالتے ہیں اسٹریٹجک ریزرو سے 50 ملین بیرل، حالانکہ امریکہ خود آئل پروڈیوس کرتا ہے.
تو وہاں پر خطرہ یہ ہے کہ آئل شارٹیج ہو سکتی ہے، آئل سپلائی شارٹیج ہو سکتی ہے. تو انہوں نے 50 ملین بیرل جب وہ نکال لیا اسٹریٹجک ریزرو سے، جو جنگی حالات کے درمیان نکالا جاتا ہے. دیٹ مینس کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سپلائی جب وہ سموتھ ہونے جا رہی ہے، وہ ڈسرپشن دیکھ رہے ہیں. تو ڈسرپشن تبھی ہوگی جب بلاکڈ رہے گا اور جنگ ہوگی، تبھی ڈسرپشن ہوگی. اگر یہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہوتی تو آج ان کو اسٹریٹجک ریزرو سے یہ آئل نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور بڑا انڈیکیٹر ہے. اور امریکہ نے آج چائنا کے اوپر مزید سینکشن لگا دی ہیں. جب ٹرمپ دورہ کرنے جا رہا ہے تو چائنا نے یہ چائنا کے اوپر سینکشن لگائی ہیں. جو ایران سے آئل جا رہا ہے، جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں وہ جب ابھی لیٹسٹ وہ ان کا وزٹ ہوا چائنا کا، وہاں پر انہوں نے یہ بات کی کہ امریکہ اور ویسٹ جو ہیں یہ چائنا کی کنٹینمنٹ کر رہے ہیں. نیتن یاہو کہتا ہے کہ ایران اپنا آئل چائنا کو دینا بند کرے. چائنا کی کنٹینمنٹ یعنی ہر طرف سے چائنا کی انرجی کٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایکچولی جو گریٹ گیم ہے جو آلریڈی جاری ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی ڈسٹرکٹیو فیز کے اندر داخل ہونے جا رہی ہے، جس میں نیوکلیر کا جو رسک ہے وہ بہت قریب تر ہوگا. ان 40 دنوں میں بھی بہت تھا، لیکن اس اگلے فیز کے اندر نیوکلیر کا رسک جو ہے وہ بہت خوفناک حد تک قریب ہوگا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ نیوکلیر نہ استعمال کرنے کی جتنی ریسٹرکشنز ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے کم ہو رہی ہیں. اور جو پہلی نیشن نیوکلیر استعمال کرے گی وہ اسرائیل ہوگا، خدا نخواستہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اب میں ایران سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ پہلے آپ کے ساتھ وہ پہلے شیئر کرتے ہیں، جس میں ایران نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. نیوکلیر بنانے کی انہوں نے بات کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب دوبارہ ہمارے پر اٹیک ہوا، کوئی بھی اگریشن ہوا، تو ہم یورینیم کی جو انرچمنٹ ہے وہ 90% لیول کے اوپر لے جائیں گے. اور یہ پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے اور اس کو اپروو کر دیا جائے گا. یعنی جو ہی امریکہ حملہ کرے گا یا اسرائیل حملہ کرے گا یا کوئی اور ملک حملہ کرے گا، یوں ہی کرے گا، تو ایران یورینیم انرچمنٹ کو 90% لے جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوکلیر بنانے کے بہت قریب پہنچ جائیں گے. یہ اب ایران کی نیا ڈیٹرنس ہے کہ جو ہی حملہ ہوا ایران وڈ ہیو موو فارورڈ ٹورڈ نیوکلیر. اب سب سے بڑا سوال یہی تھا نا کہ جو نئے سپریم لیڈر آئے ہیں، کیا وہ پرانے فتوے کو برقرار رکھیں گے نیوکلیر نہ بنانے کو، یا وہ اپنی پالیسی شفٹ کریں گے؟ تو اب ایران اس کو مشروط کر رہا ہے حملے سے. تو یہ ایک نئی ڈیٹرنس وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اب کی، اور دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ اگر وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو نہیں روک سکتی تو پھر ایران کو بلیم نہ کریں نیوکلیر بنانے کے حوالے سے. یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اور اسٹریٹ آف ہرمز آپریشنل زون سگنیفیکنٹلی ایکسپینڈڈ، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ جو کوسٹل لائنز ہیں اس کے ساتھ یہ سارا ایریا وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف گزرگاہ نہیں، ساری کوسٹل لائن یعنی گلف عمان میں بھی جہاں پر یہ ان کے بلاکڈ ہے اس کو بھی وہ آپریشنل زون کے اندر لے آئیں. سو ایران سیز کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، جو کہ ایک لمیٹڈ ایریا سمجھا جاتا تھا 35 کلومیٹر کا، اب یہ وہ نہیں رہا. اٹ ہیز بیکم لارجر اینڈ ٹرنڈ انٹو اے براڈر آپریشنل زون. بڑے ایریا کے اندر یہ تبدیل ہو چکا ہے. اچھا جی، برطانیہ کے پرائم منسٹر کی پارٹی کے اندر بغاوت باقاعدہ ہو چکی ہے، شدید دباؤ کا سامنا ہے. 81 ارکان جو ہے وہ مستعفی انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے. 3 جو کیبنٹ ممبرز ہیں، جو وزیر ہیں، وہ مستعفی ہو چکے ہیں. اور پارٹی کے اندر جو ہے وہ نیا سربراہ لانے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں. اور ابھی کچھ منٹ پہلے برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ ریفیوز نہیں ہوں گی. یعنی ادھر یہ سارے 81 مطالبہ کر رہے ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں سارا، انہوں نے کہا میں مستعفی نہیں ہوں گا. تو وہ تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوں گے، لیکن اندر سے پریشر بڑھ رہا ہے. اور دیکھیے ایک بات، برطانیہ کے پرائم منسٹر مستعفی ہو جائیں گے تو اس سے برطانیہ کے مسئلے حل نہیں ہونے والے. برطانیہ کے لیے اچھا ہے کہ موجودہ برطانیہ کے پرائم منسٹر جو ہے وہ کنٹینیو کرے. کوئی نیا پرائم منسٹر آ کر ان کو ان مسائل سے نکال نہیں سکتا. تو اصل جو کام کرنے والا ہے، جو بلا وجہ کی وہ کاسٹ پے کر رہے ہیں، ہر روز 500 ملین یوروز یورپ کو زیادہ پے کرنا پڑ رہا ہے انرجی کی مد کے اندر. یہ چیز ہے جو بھائی جب لوگوں کے حالات اچھے ہوں گے، جب کاسٹ آف لیونگ کا مسئلہ حل ہوگا، جب انفلیشن نیچے آئے گی تو آٹومیٹکلی ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، روزگار آئے گا، حکومت کے اوپر ٹرسٹ بڑھے گا. تو نیا پرائم منسٹر آ کر کیا کر لے گا؟ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. لیکن ان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو ضرورت اس امر کی ہے کہ برطانیہ اور یورپ مڈل ایسٹ کے مسئلے کو حل کریں، اور ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ یوکرین کے مسئلے کو حل کریں. وال اسٹریٹ جرنل، یو اے اسٹرک ایرانین ریفائنری ان اپریل اٹیک. ٹھیک ہے، یہ اپریل کے شروع میں یہ اٹیکس ہوئے.
رائٹرز بھی بتا رہا ہے کہ یو ای ہیز بین سیکریٹلی کیرینگ آؤٹ اٹیکس آن ایران. کئی حملے ہوئے, ایک نہیں کئی حملے یو ای نے کیے, اور ٹائمز آف اسرائیل بتا رہا ہے یو ای سیکریٹلی لانچڈ اسٹرائک آن ایران ڈیورنگ دا وار, اور ایران کے آئلینڈز, ایران کی کوسٹل لائنز, ایران کی ریفائنریز کے اوپر حملے کیے. شیشے کے محلات میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر پھینکنا یہ اچھا طرز عمل نہیں ہے. یہ شیشے کے محل میں انہوں نے بیٹھ کر پتھر پھینکا ہے ایران کے اوپر. اور اب ذرا اگلی بات دیکھیے, اس وقت سعودی عربیہ میں, قطر میں, باقی عرب ممالک کے اندر ان کے جو فارمر بہت ہائی آفیشلز ہیں, انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ منصوبہ ایران کے خلاف منصوبہ نہیں تھا, یہ منصوبہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا, جس میں گریٹر اسرائیل میں سعودی عرب کا علاقہ بھی آتا ہے, جارڈن بھی آتا ہے, مصر بھی آتا ہے. اور اس منصوبے کا مقصد جو ہے وہ سارے OIC ملکوں کو تباہ و برباد کرنا تھا, تاکہ نتنیاہو پورے مڈل ایسٹ کو جب کنٹرول کر سکے اور ڈائریکٹ امپیریل رول جو ہے وہ قائم کر سکے. نتنیاہو کے مائنڈ میں یہ ہے کہ جو فرانس اور برطانیہ یہاں پر لائنیں کھینچ کر گئے تھے, اب وہ لائنیں کھینچے گا, اب وہ بتائے گا کہ کس ملک کا بارڈر کیا ہوگا اور وہ اس کی پالیسی کیسے چلے گی. یہ پرنس ٹرکی الفیصل, ان کی کل ہم نے بات آپ کے سامنے رکھی. پرنس ٹرکی الفیصل کون ہے؟ کنگ فیصل کے بیٹے, اور 77 سے 2001 تک وہ انٹیلیجنس چیف رہے, بعد میں برطانیہ امریکہ کے ایمبیسڈر رہے, یعنی اتنی ہائی پروفائل شخصیت. قطر کے فارمر پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر 1993 سے 2013 تک وہ پہلے فارن منسٹر رہے اور پھر پرائم منسٹر رہے. اتنی اہم ترین شخصیت, یعنی ٹاپ کی لیڈرشپ ہو گئی نا. انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ گریٹر اسرائیل منصوبہ تھا, یہ صرف ایران کے خلاف جنگ نہیں تھی. تو وہ یہ بات کر رہے ہیں. جیسے اب پرنس ٹرکی الفیصل کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کا منصوبہ یہ تھا کہ سعودی عربیہ ایران کے ساتھ جنگ میں بھڑ جائے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مڈل ایسٹ کیٹاسٹرافک تباہی دیکھتا, ہمارے ہزاروں ینگ لوگ جب وہ مارے جاتے, اور ایک ایسی جنگ میں مارے جاتے جو ہماری نہیں تھی, اور اس سے نتنیاہو جو ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے پورے ریجن میں سنگل ڈومینیٹنگ پاور جب وہ بن کر ابھرتا اور پوری عرب ورلڈ کو کنٹرول کرتا. تو یہ تھا اصل منصوبہ. تو یو ای کس منصوبے کا حصہ بنا ہے بھائی؟ پھر جس نے جا کر ایران پر حملہ کیا وہ کس منصوبے کا حصہ بنا؟ وہ اس نے پرنس ٹرکی الفیصل کہنا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی, نتنیاہو کی جنگ تھی, ہم کیوں جا کر اس میں حصہ بنتے؟ تو یہ جو جس نے جا کر حملہ کیا وہ کس کی جنگ کا حصہ بنا ہے, اور وہ کون سے منصوبے کو آگے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ تو مکمل یرغمال بن چکا ہے اسرائیل کے ہاتھوں, اس کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, وہ تو یرغمال بن چکا ہے. اس سے یو ای کو امن حاصل ہوگا. کس کو امن حاصل ہوگا؟ ایران پر حملہ کر کے. نتنیاہو کو نہیں روک رہے جو ابھی بھی غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے, لبنان میں جینوسائیڈ کر رہا ہے, سیریا میں وار کرائمز کر رہا ہے, اس کو نہیں روک رہے, نہیں ایران پر حملہ کریں گے. یعنی عرب لیڈرشپ میں اب یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اس سارے کا منصوبہ کیا تھا؟ ٹرکی کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش تھرو کرد فیکٹر. تو اب اس میں اگلی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ تو ابھی ختم نہیں ہوا ہے, یہ منصوبہ تو ابھی اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگلا جو راؤنڈ آنے والا ہے اس میں پھر ان ملکوں پر دباؤ ہوگا کہ یہ ایران کے ساتھ لڑیں, اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے. یو ای نے جو ہے وہ ایران کی آئل ریفائنری کے اوپر جا کے جو اٹیکس کیے. تو اب اسرائیل کا چینل 12 یہ بتا رہا ہے کہ فشنگ نیٹس ٹو اسرائیلی فورسز آفٹر فیلنگ ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو حزب اللہ FPV ڈرونز. یہ ان کا سولوشن لے کر آئے ہیں کہ وہ فشنگ نیٹ اب استعمال کریں گے. اور اسرائیلی میڈیا پھر یہ بتا رہا ہے کہ لتانی ریور سے آگے گاڑیوں کو گزارنے کے لیے انجینئرنگ جو برگیڈز ہیں وہ وہاں پر کام کر رہی ہیں, اور نیکسٹ فیز آف دا فائٹنگ ان صدرن لیبنان وہ آنے والا ہے, جس میں بہت ایکسپینڈ کریں گے وہ لڑائی کو, اور انفینٹری اور آرمرڈ وہیکلز یہ ساری لتانی ریور سے وہ آگے گزارنے جا رہے ہیں. پارٹ آف دا پریپریشن ٹو ایکسپینڈ دا فائٹنگ ان صدرن لیبنان. تو وہاں پر اور صورتحال, اور لیبنان کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ٹاکس کولیپس ہو سکتی ہیں اسرائیلی بیہیویئر کی وجہ سے. یہ آج ان کو یاد آ رہا ہے, یہ لیبنیز گورنمنٹ ہی کولیپس ہونے والی, میں آپ کو بتا دوں, ان کا یہی بیہیویئر رہا. تو امریکہ سے خبر یہ ہے کہ ڈیموکریٹس رینیوز پش ٹو اینڈ US اگریشن آن ایران. وہ نئی قرارداد لے کر آ رہے ہیں, ٹرمپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کی جو کوشش ہے وہ ناکام رہے گی. نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ یورینیم کا ذخیرہ ہمیں لے کر آنا چاہیے, اور ٹرمپ جب وہ اسپیشل فورسز بھیجے. یورینیم آ ہی نہیں سکتا ہے ایران سے, یہ کوئی آلو بخارے لانے والا کام نہیں ہے, یہ تبھی ہوگا جب ایران کی گورنمنٹ الاؤ کرے. کئی دن کا یہ آپریشن ہوگا, بہت سینسٹیو کام ہے یورینیم کو نکال کے لے کے آنا.
وہ صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہے کہ وہ اسی آپشن کی طرف دھکیلتا ہے جس کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلتا ہے. اب سیز فائر چلا ہوا ہے نا، تو سب ڈپلومیسی کھیل رہے ہیں، تو نتنیاہو بھی ڈپلومیسی کھیل رہا ہے، لیکن اس کی شرائط ہمیشہ ڈپلومیسی کے پیریڈ میں وہی ہوتی ہیں جس کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلے. تو اب اس کا نیا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یورینیم وہاں سے اٹھا کر لے کر آنی ہے، جو ایک بالکل جنگ ہے. مطلب کیسے وہ آ سکتی ہے؟ اور اس نے ابھی پاکستان کو بلیم کیا ہے کہ یہ جو نیریٹو اسرائیل کے خلاف بن رہا ہے اس میں باٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے، اور پاکستان کے اوپر اس نے عجیب و غریب جو الزامات لگائیں. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یہ جو ہے وہ بہت سارے تمہارے لوگوں کو مار رہا ہے، فلاں فلاں، اس طرح کا وہ نیریٹو جب وہاں پر آگے بڑھا رہا ہے. 53 ملین جو آئل ہے بیرل وہ انہوں نے ریلیز کیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے. تو نتنیاہو کا آپ نیریٹو دیکھیں اور ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ جو مکمل طور پر نتنیاہو کے کنٹرول میں ہے وہ وہی فیصلہ کرے گی جو نتنیاہو فیصلہ کرے گا. تو یہ اس وقت کی اوورآل صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنے رائے سے لوگ آ کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.